نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله مولانا العظيم تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم 28.5 پارے یعنی 29واں پارہ آج ہمارا آدھا ہوا. آج ہم نے آدھا پارہ سماعت کیا. اسی 29ویں پارے میں ہم نے ایک سورت سورہ نون یا پھر سورہ قلم، اس سورت کے دو نام ہیں، ہم نے یہ سورت سماعت فرمائی. حضرات گرامی، سورہ قلم اس کا اس لحاظ سے نام ہوا کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ خالق کائنات نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور نون اس لحاظ سے اس کا اس سورت کا نام ہوا کہ پہلی ہی آیت کے پہلے حصے میں نون حروف مقطعات میں سے اللہ خالق کائنات نے نازل فرمائے، تو اسی کے لحاظ سے اس کا نام سورہ نون کہا بھی جاتا ہے. حضرات گرامی، یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی شان، عظمت و کمالات کا مال وہ حضور علیہ السلام کی بزرگی کو ظاہر فرمایا ہے، حضور کے مرتبے کو ظاہر فرمایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کفار، جو مشرکین حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جواب عطا فرمایا ہے. حضرات محترم، بہترین جواب ان کو دیا ہے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اب حضرات محترم، یہاں پر نون کا تو کیونکہ وہ حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کا حقیقی معنی کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کر کے سنا دیا، حضور مسکرا دیے، اور پھر اور جو آیتیں ہوتی حضرت جبرائیل سے حضور علیہ السلام پوچھتے اس کا کیا مفہوم، اس کا کیا معنی، لیکن جو حروف مقطعات ہیں تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام پوچھتے نہیں. حضرات گرامی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے اللہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں. اور جو دوسری آیتیں ہیں وہ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام اس وجہ سے پوچھتے ہوں گے کہ یہ باتیں لوگوں کے لیے ہے اور یہ واضح ہو جائے. اور جو حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد الف لام میم را اور صاد نون، یہ جو اس طریقے کے حروف مقطعات ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے لیے بالکل خصوصی طور پر استعمال کیے گئے ہیں. اور یہ اللہ خالق کائنات نے کیوں استعمال کیا، یا پھر حضور علیہ السلام کو شاید یہی مقطعات حروف کے طور پر اللہ خالق کائنات نے پکارا، جس طریقے سے طٰہٰ ہے، یاسین ہے، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے نام ہے. اسی طریقے سے شاید کوئی اور حضور اللہ خالق کائنات کا یہ اور ورڈ ہوگا جو حضور کے لیے خالص ہوگا. تو حضرات محترم، نون کا تو کوئی مطلب نکال نہیں سکتا، لیکن آگے اللہ خالق کائنات نے فرمایا والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے مجھے قلم کی جب وہ لکھے. اللہ خالق کائنات نے قسم قلم کی بھی ارشاد فرمائی اور اس کے لکھنے کی بھی ارشاد فرمائی. کہ اللہ خالق کائنات نے قسم ارشاد کیوں فرمائی؟ کچھ کافرین نے حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا. ان میں سے ایک کافر تھا ولید بن مغیرہ. یہ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید کا جو باپ ہے اس کا نام ولید ہے اور اس کے باپ کا نام مغیرہ ہے. تو حضرات محترم، یہ تو خیر کافر شخص تھا، لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت خالد بن ولید، وہ کچھ دیر بعد کچھ اپنی زندگی گزارنے کے بعد حضور کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے. ان کے لیے یہ باتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے جو قرآن میں ان کے والد کے لیے باتیں بتائی گئی. حضرات گرامی، لیکن ولید بن مغیرہ نے جب حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کا، معاذ اللہ مجنون کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، دیوانہ، پاگل، معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے کا گھٹیا لفظ اس نے حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب نہ دیا.
बल्कि अल्लाह खालिके कायनात ने जवाब इनायत फरमाया। वो कहते हैं ना कि नहीं ये इसके खिलाफ बोलना उसके खिलाफ बोलना ये कहाँ से साबित है? हम कहते हैं अल्लाह खालिके कायनात से साबित है। हज़रात मोहतरम हुजूर के बारे में अगर कोई उंगली उठाए, हुजूर उसका जवाब ना दे, हुजूर के चाहने वाले जरूर जवाब देंगे, क्योंकि ये अल्लाह खालिके कायनात की सुन्नत करीमा है, सबसे अजीम सुन्नत, हुजूर की सुन्नत से भी बड़ी सुन्नत। अल्लाह खालिके कायनात के इस अम्र पर अमल करना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर कोई गलत कहे, मेरे महबूब की तरफ से तुम उसको 2-4 लफ्ज़ जुमले कहो। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह के हबीब को जब उसने माज़अल्लाह मजनून कहा तो अल्लाह खालिके कायनात ने पहले कसम इरशाद फरमाई, पहले अपने हबीब के दिल को दिलासा दिया कि हबीब कुछ ना सोचना, वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है मुझे उस कलम की जो जमीन और आसमान की लंबाई के बराबर लंबा है। इतना बड़ा वो लंबा कलम जो कि लौह पर चलता है, लोगों के मुकद्दर, लोगों की किस्मतें लिखता है, उसकी लंबाई इतनी है जितनी जमीन और आसमान की लंबाई है। कसम है मुझे उस कलम की जो वो लिखे, और उसकी भी कसम जो उससे लिखा जाता है। अल्लाह फरमाता है वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, हबीब सोचना भी मत ये जो कह रहे हैं, बल्कि मैं खालिक कायनात कहता हूँ तुम हरगिज़ रब के फजल से मजनून नहीं है, तुम अपने रब के फजल से मजनून है ही नहीं। अल्लाह अकबर, पहले दिलासा दिया। हज़रात गिरामी, वो प्यार करने वाले इंसानों में ही अगर देख लेना, प्यार करने वाले अगर कोई किसी को अगर कोई धुतकार दे तो उसे सीने लगा करके कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, तू क्या है मुझे खबर है कि तू कौन है। तो हज़रात मोहतरम, पैदा करने वाला खालिक कायनात जानता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन। तो अल्लाह ने यही फरमाया वइन्नहु नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ हबीब आपके रब का आप पर ऐसा फज़्ल है कि कभी आप मजनून है ही नहीं। वइन्नका लअला वइन्न लका लअजरन गैर ममनून, कि ऐ हबीब ये तुम्हारे वलिये को देखकर तुम्हें माज़अल्लाह तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम्हारा खुल्क तो है वइन्न लका लअजरन गैर ममनून, कि तुम्हारी मेहनतों को देखकर तुम्हारे रहन सहन को देखकर ये लोग मजाक उड़ाते और हंसते हैं। वइन्न लका लअजरन गैर ममनून, बल्कि तुम्हारी जो मेहनतें हैं, तुम्हारा जो अंदाज है, इस पर अल्लाह खालिक कायनात की बारगाह में आपके लिए लअजरन गैर ममनून, बहुत बड़ा अजर और सवाब लिखा हुआ है। तो हज़रात मोहतरम, फिर आगे अल्लाह खालिक कायनात फरमाता है ऐ हबीब तेरे हुलिया को देखकर, तेरे रहन सहन को देखकर ये लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं और तुझको गलत कहते हैं। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि ऐ हबीब अगर किसी का खुल्क सबसे अच्छा है तो तेरा खुल्क अच्छा है, तेरा खुल्क अच्छा है, तेरे अखलाक अच्छे हैं, तेरा रहन सहन अच्छा है, तेरा बोलना अच्छा है, तू सहाबा अच्छा है, तेरा इखलाक सबसे बेहतर है। उसके बाद किसी का दुनिया में इखलाक नहीं, हाँ उसके बाद ही दूसरों का है, लेकिन सबसे अव्वल दर्जे पर अगर किसी का है तो हबीब तेरा है। फसतबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून, के अनकरीब तू जान जाएगा और वो लोग भी जान जाएंगे कि जो तुझे मजनून कहते हैं कि कौन मजनून है, तू मजनून है या फिर वो मजनून है। तो फिर इसकी तफसीर ये है कि ऐ हबीब जब तुम्हारे राज खुल जाएंगे, तुम्हारे मौजज़ों के जरिए, तुम्हारे इल्म के जरिए, तुम्हारे कमाल के जरिए, तुम्हारे हुस्न के जरिए, लोग तुम्हें नबुव्वत के राज तुमसे हट जाएंगे, फिर तुम नबी लोगों के सामने नजर आओगे तो फिर लोग तुम्हारा कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। और फिर ऐ हबीब जब तुम बड़ी तादाद में आ जाओ, तादाद बन जाए जब तुम्हारी, फिर तुम काफिरों को जंग करो और उनको कत्ल करो और फिर उनसे माले गनीमत हासिल करो, फिर लोग तुम्हें समझेंगे कि तुम कौन हो। लोग ऐसे ही मजनून कह दे रहे हैं, क्या मजनून कभी कोई झग लड़ता है? ऐ हबीब तुम इनसे लड़ो और फिर बताओ इनका माले गनीमत लेकर के ये मजनून तुम है या फिर मैं हूँ, फिर तुम इनके ऊपर गालिब आ जाओ, फिर मैदान महशर कायम होगा। ऐ हबीब फिर तख्त सजाया जाएगा, उस पर आपको बैठाया जाएगा और फिर जो शान और अज़मतों और कमालात वाला जो ताज, नबुव्वत नबियों में सबसे अफजल ताज जो आपके सर पर सजाया जाएगा, तब फिर लोगों के समझ में आ जाएगा कि जिसको कहा जा रहा है वो मजनून थे या फिर जिन्होंने कहा था वो मजनून थे। इस आयत से पता चला जो हुजूर पर उंगली उठाता है दरअसल वो हुजूर पर नहीं अपनी तरफ उंगली उठाता है। जो हुजूर को माज़अल्लाह
یہ کہتا ہے کہ کسی ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے، مٹی میں مل گئے، ایسے ہیں ویسے ہیں، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کمال نہیں ہے۔ دراصل یہ ساری خامیاں ان کے اندر موجود ہے جو حضور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہی اشارہ نکلتا ہے۔ پھر آگے اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کے لیے پھر کہا کہ اے حبیب، یہ ولید، یہ جو میرا بندہ ہے اور یہ میرا غافل بندہ، یہ تیرے بارے میں ایسے جملے کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں کبھی نہ سوچنا، بلکہ ایسے جملے وہ کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ 8 عیب گنانے کے بعد 9واں اور 10واں عیب اللہ خالق کائنات نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے حبیب یہ سخت مزاج ہے، گرم مزاج ہے، اے حبیب تو اس کا 10واں عیب یہ ہے کہ یہ حرام کی پیداوار ہے، یہ حرام کی پیداوار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پھر سوچے، امام الانبیاء اللہ خالق کائنات کا فتویٰ ہے، سب سے بڑا فتویٰ اللہ خالق کائنات کی طرف سے یہ فتویٰ ملتا ہے کہ جو میرے حبیب کو غلط کہے، جو ان کی شان میں گستاخیاں کرے، وہ جائز کی اولاد نہیں بلکہ ناجائز کی اولاد ہے، بلکہ وہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ اللہ خالق کائنات کا فتویٰ ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ نکلتی ہے کہ یہ ساری آیتیں اترنے کے بعد، یہ عیب گنانے کے بعد، ولید بن مغیرہ گیا ماں کے پاس تلوار لے کر گلے پر رکھ دیا اور کہا 9 عیب مجھے پتا ہے، لیکن ایک عیب تجھ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا میں حلال کہوں یا پھر حرام کہوں؟ اس نے کہا تیرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ میرے گھر میں اولاد ہو، پراپرٹی بڑی تھی، میں نے سوچا کہ اس کے مر جانے کے بعد سارے لوگ لوٹ کر کے لے کر کے چلے جائیں گے، پھر میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، اسی سے میں نے زنا کیا، اس سے تو پیدا ہوا۔ تو حضرات محترم یہ باتیں یہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد میں یا پھر اس سے پہلے جو بھی ہو، حضرات محترم حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا؟ حضور کا کلمہ پڑھا۔ ایک جنگ کے بعد حضور کا کلمہ پڑھا۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، شاید ان آیتوں کے بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے اسلام میں، ان کے قرآن میں میرے باپ کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہے؟ آج ہمارا دور دراز کا رشتہ دار ہو تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا میرے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، فلاں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، وہابی کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اہل حدیث کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ حضرات محترم یہاں پر ہماری بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کڑک سنی نہیں، ہم نرم اور پلپلے سنی ہیں، وہ سنی ہیں جو مذبذبین بین ذلک، بیچ میں لٹکنے والے سنی ہیں، بیچ میں لٹکنے والے ایمان والے ہیں۔ اصل ایمان والے وہ تھے کہ جن کے باپ کی برائیاں اسلام میں اور بالخصوص قرآن میں بیان ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی حفاظت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ مضبوط رکھنے، ایمان کو پختہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔